اقدام پذیر ہوگا۔ اب میں بلا تاخیر و تمہید کے اپنے کرم فرما عالی جناب مفتی عبدالرحمن صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول بنا رکھا آپ حضرات نے، تشریف رکھیں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ۔ یہ معروف کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سامنے سے ہٹ جاؤ بھائی۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم قالوا أقررنا، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات علماء کرام اور سبھی جلسے میں شریک ہونے والے ہمارے بھائی اور ہماری ماں اور بہنیں، الحمدللہ جلسے کا یہ منظر یقیناً قابل خوشی ہے، قابل مسرت ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ حضرات کے سامنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما کر دنیا کا سب سے بڑا انعام عطا فرما دیا ہے۔ اسلام اور ایمان کی دولت یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری جان، ہماری زندگی یہ بھی بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس بات کو بطور فخر بیان کرتے تھے کہ اگر میرے پاس 1000 جان بھی ہوتی اور وہ اسلام کے لیے قربان ہو جاتی، ایمان کے لیے قربان ہو جاتی، تو یہ سودا میرے لیے پھر بھی سستا تھا۔ ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو مسلمانوں کو رہبری فرمائی ہے اور مسلمانوں کے عقیدوں کو درست کیا ہے، ان میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے،
اور قرآن کریم کے اندر کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا امام بنا دیا ہے اور تمام رسولوں کا رسول بنا دیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت جو 3 پارے میں ہے یہ پڑھی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ازل کے اندر تمام انسانوں کو جمع کیا، ازل کے اندر تمام نبیوں کو جمع کیا، تمام رسولوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمام رسولوں سے یہ عہد لیا، یہ ان سے اقرار کرایا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم اپنی نبوت کو لپیٹ کر رکھ دو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانو گے، اپنا قائد مانو گے، اپنا امام مانو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نبیوں سے یہ عہد لیا اور یہ معلوم کیا کہ تمہیں اس کا اقرار ہے یا نہیں، تو تمام انبیاء نے کہا اقررنا، کہ ہمیں یہ اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رسول مانیں گے، اپنا نبی مانیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اتنی صاف اور واضح آیت ہے جو اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا بھی رسول بنایا ہے۔ اب ہمارے بیچ میں ہمارے حرز العزیز شاہد منظور صاحب کے بیٹے نواجی شاہد تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کے لیے بھی رسول بنا دیا، اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے الست میں تمام نبیوں سے لے لیا۔ مگر میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد آئیں گے، اور آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ، ان سے بھی 570 سال کے بعد آئیں گے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے سامنے ہمارے آخری نبی آ جائیں تو تم اپنی رسالت کو کینسل کر دو گے، ان کی رسالت کو قبول کرو گے۔ تو یہ بات کیسے ممکن تھی؟ تو انبیاء علیہم السلام کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دلوایا ان نبیوں کے ذریعے سے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کو یہ بتا کر جائیں گے کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لے آئیں، امت پر فرض ہوگا کہ وہ ان کا اتباع کریں اور ان کی رسالت کو تسلیم کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ شان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک
ایک رسول کو اور ایک نبی کو تمام رسولوں کے لیے رسول بنا دیا ہو، تمام انبیاء کے لیے نبی بنا دیا ہو، یہ شان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر لفظ آیا ہے کہ تمہارے پاس میں رسول آ جائے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ایسے رسول کی امت میں پیدا فرمایا ہے جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کے محل کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی اور رسول اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء تشریف لائے، تقریباً 1,25,000 اور ایک روایت میں 1,24,000 یہ انبیاء تشریف لائے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان کے آنے کے بعد رسول اور نبی کے آنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تھا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا اور یہ طے کر دیا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اگرچہ لوگ جھوٹے دعوے کریں گے لیکن میرے بعد اب کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا دیا ہے۔ یہ عظیم الشان اور یہ عظیم مرتبے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جانے کے لیے اہل ایمان کا اور انسانوں کا ایک قافلہ اللہ کے دربار میں یہ درخواست لے کر جائے گا کہ اے پروردگار عالم، انسانوں کے سامنے تشریف لائیے اور حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ دنیا کے تمام انسان بے چین ہیں، پریشان ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہیں، اور یہ انسانوں کی بہت بڑی جماعت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور حضرت آدم سے درخواست کرے گی کہ اے آدم، آپ تو ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نقشہ، آپ کا بدن، آپ کی شکل و صورت کسی اور باپ کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے آپ کی شکل و صورت بنائی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر دیں، یہ سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرا دے۔ اور میدان محشر میں جو دنیا کے انسان پریشان ہو رہے ہیں
ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، انسانوں کا قافلہ جا کر ان سے یوں کہے گا، یا آدم انت ابونا، وخلق اللہ سبحانہ وتعالی صورتک بیدیہ، فات اللہ سبحانہ وتعالی، آپ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے لیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ ہم نے تم سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرا جواب سنو، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آج میدان محشر میں کوئی سفارش کروں۔ تم ایسا کرو، حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جا کر لوگ کہیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر دیں گے، وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ کل ملا کر آخری فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی نبی اللہ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اس پورے قافلے سے جس میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، مقربین بھی ہوں گے، اس پوری جماعت سے یوں کہیں گے کہ چلو ہم سب محمد کے پاس چلتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش فرمائیں کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قافلہ آ جائے گا آخر میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے قافلے سے یوں کہیں گے کہ میں تمہاری درخواست کو رد نہیں کرتا ہوں، قبول ہے، منظور ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سارے قافلے کو لے کر اللہ کے رسول کسی ایک جگہ کی طرف کو چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میں میرے پیچھے ہوں گے تمام انبیاء، تمام مومنین، اور میرے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہوگا، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، کہ میرے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہوگا، میں سب کا قائد ہوں گا، تمام انسان میرے پیچھے ہوں گے، انبیاء بھی میرے پیچھے ہوں گے، رسول بھی میرے پیچھے ہوں گے، اور میں ایک خاص جگہ پہنچ جاؤں گا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ سے بات ایسے شروع ہوگی، میں سجدے میں گر جاؤں گا، وَأَحْمِدُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَا يُلْهِمُنِي اللہ سبحانہ وتعالی لم یکم یلہم الی فی الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سجدے میں گروں گا اور سجدے میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ دنیا میں ایسی تعریف میں نے یا کسی بھی بندے نے اللہ کی اب تک نہیں کی ہوگی، ایسی تعریف کروں گا۔ تو اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے، ارفع راسک یا محمد سل تعطا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے ہمارے لاڈلے نبی،
اپنا سر اٹھائیے، ہم سے مانگیے، جو مانگیں گے آپ کی درخواست قبول کی جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی۔ ہمارے محبوب پریشان نہ ہوں، آپ ہم سے مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور پروردگار عالم سے یہ درخواست کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو اللہ سے گفتگو ہوگی ہمارے لاڈلے نبی کی، اس گفتگو کا نام الشفاعۃ الکبریٰ ہے۔ الشفاعۃ الکبریٰ، یہ سب سے بڑی شفاعت ہوگی جو انبیاء کے لیے بھی ہوگی، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی، غیر مسلموں کے لیے بھی ہوگی۔ یہ اعزاز اللہ تعالی ہمارے نبی کو عطا فرمائیں گے قیامت کے دن سب کے سامنے۔ ایک اعزاز اور بتاتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایمان والوں کے لیے فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا اور ایمان والے جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوگا کہ اے محمد جنت کے دروازے پر جائیے۔ میں جنت کے دروازے پر جو باہر کا دروازہ ہوگا اس باہر کے دروازے پر سب سے پہلا انسان ہوں گا جو جنت کے دروازے پر جاؤں گا، اور میرے ساتھ میں میرے صحابہ میں سے، میرے مومنین امتوں میں سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ میں دروازہ بجاؤں گا تو اندر سے ایک آواز آئے گی اور جنت کا داروغہ یوں کہے گا من انت علی ھذا الباب، اس دروازے پر آج کون بول رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جواب دوں گا انا محمد رسول اللہ، کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے لیے وہ پہلا دروازہ ایک دم کھل جائے گا، اور اس کے بعد جنت کا فرشتہ دوسرے دروازے کی چابی لے کر ایک بہت شاندار طباق میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ فرشتہ کہے گا اے محمد جب سے مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جب سے میری ڈیوٹی یہی لگائی تھی کہ اسی جگہ کھڑا رہے اور یہ چابی لے، اور یہ چابی تجھے محمد کے ہاتھ میں دینی ہے، اور جنت کا اندر کا گیٹ محمد کھولیں گے اپنے ہاتھ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ کو کھولیں گے اور اپنے امتیوں کے ساتھ میں جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں ایک خوشی کی بات اور بتانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوش کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں تم یہ بتلاؤ اگر پوری جنت میں آدھی تعداد نہیں، پہلے تو یہ فرمایا اگر پوری جنت میں 1/3 یعنی تہائی تعداد میری امت کی ہو تو تمہیں خوشی ہوگی یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت خوشی تو ہوگی لیکن اور بڑھ جائے تو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا هل ترضون ان تكون نصف اہل الجنہ او کما قال رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں اس میں خوشی ہوگی کہ پوری جنت میں جانے والے حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک کے انسانوں میں میری امت آدھی ہو تو کیسا لگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر صحابہ اور خوش ہوئے، مگر کہا اس سے زیادہ ہو تو اور خوشی ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
ترمذی شریف میں، مسند احمد میں روایت ہے، انتم تکونون ثلثی اہل الجنہ، اے مسلمانوں تم پوری جنت کے اندر 2/3 کی تعداد میں رہو گے، یعنی اگر جنت کی تعداد 9000 ہے تو 6000 تم رہو گے، 3000 دوسرے رہیں گے۔ اگر جنت کی تعداد 3 کروڑ ہے تو 2 کروڑ تم رہو گے، 1 کروڑ دوسرے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا، جنت کے اندر 120 لائنیں بنائی جائیں گی، 120، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے 40 لائن دوسرے نبیوں کے لیے ہوں گی اور 80 لائن میری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو کہنے کا منشا یہ ہے، اپنی قدر و قیمت کو پہچانو۔ ہم لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا ہے جو دنیا میں کسی اور انسان کو نہیں ملا اور نہ آخرت میں ملے گا، آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ اس نبی کی امت ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔